بلال رحمان اور میرے چینل کا نام ہے PR7۔ یہ سول انجینئرنگ کے ریلیٹڈ جو ہے نا یہ چینل ہم نے بنایا ہے، اس میں ہم سول انجینئرنگ کے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالیں سو مائی ڈیئر فرینڈ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی سول انجینئرنگ کی جو پروجیکٹ ہوتی ہے وہ سٹارٹ فاؤنڈیشن سے ہوتی ہے، تو اس لیے ہم بھی اپنی چینل کی جو پہلی ویڈیو ہے وہ فاؤنڈیشن سے سٹارٹ کریں گے اور یہ جانیں گے کہ فاؤنڈیشن کیا چیز ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فاؤنڈیشن عمارت کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے جس کو سب سٹرکچر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ پلنتھ لیول کے نیچے ہوتا ہے۔ پلنتھ لیول سے اوپر حصے کو سپر سٹرکچر کہا جاتا ہے۔ سٹرکچر کا جو بھی وزن ہوتا ہے اور جو وزن سٹرکچر کے اوپر لگتا ہے وہ سارا فاؤنڈیشن سیفلی زمین کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں فاؤنڈیشن کی کاسٹ مختلف سٹرکچر کے حساب سے مختلف رہتی ہے، لیکن عام طور پر فاؤنڈیشن کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ 10% سے لے کے 40% تک ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ہیوی سٹرکچر ہو لائک بریجز ہو تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ 50% یا اس سے زیادہ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ فاؤنڈیشن کی مینلی دو قسم ہے، ایک شیلو فاؤنڈیشن ہے، ایک ڈیپ فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن کی وہ قسم جس کی گہرائی اس کی چوڑائی کے دگنے سے کم ہو شیلو فاؤنڈیشن کہلاتی ہے۔ شیلو فاؤنڈیشن کی ویسے زیادہ قسمیں ہیں، لیکن مین اس کے 3 قسمیں ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ اس میں پہلی قسم ہے اسپریڈ فاؤنڈیشن۔ اسپریڈ فاؤنڈیشن علیحدہ دیوار کے لیے بھی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ علیحدہ کالم کے لیے بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 یا 2 سے زیادہ کالموں کے لیے اکٹھے بھی بنائی جا سکتی ہے، جو آپ نیچے اسکیچ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسٹپ فاؤنڈیشن ہے۔ اسٹپ فاؤنڈیشن مختلف قسم کی اونچائیوں میں ہر سیکشن کو علیحدہ کر کے بنایا جاتا ہے، تاکہ الگ الگ اونچائی میں اسٹپ بائی اسٹپ دیوار کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہے رف فاؤنڈیشن۔ رف فاؤنڈیشن ہمیشہ ایسی جگہوں پہ بنایا جاتا ہے جہاں زمین کی بیرنگ کیپیسٹی کم ہو، تو رف فاؤنڈیشن کو ایک دیواروں کی بجائے پورے کمرے اور اسی طرح پورے فاؤنڈیشن جو بلڈنگ کا ہے اس کی پوری رف بنائی جاتی ہے، جس سے وہ پورا ایک جال کی طرح پھیل جاتا ہے۔ پورے بلڈنگ کی پلنتھ کی جو سائز ہے، پوری بلڈنگ کی جو پلنتھ ایریا ہے اس میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ اس کو میٹ فاؤنڈیشن بھی کہا جاتا ہے۔ فاؤنڈیشن ہمیشہ ایسی جگہوں پہ بنا دیا جاتا ہے جہاں زمین کی بیرنگ کیپیسٹی کم ہو، چونکہ اس میں فاؤنڈیشن کی سائز کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے جو فاؤنڈیشن پہ جو لوڈ آتا ہے وہ زیادہ رقبے میں اس لوڈ کو پھیلا دیا جاتا ہے فاؤنڈیشن کی زیادہ سائز کی وجہ سے۔ رف فاؤنڈیشن ہمیشہ ملٹی سٹوری بلڈنگ اور اس کے علاوہ چھوٹے پلوں کے لیے اور کلوڑوں کے لیے زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ فاؤنڈیشن کی دوسری قسم کو ڈیپ فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے۔ ڈیپ فاؤنڈیشن کی گہرائی ہمیشہ اس کی چوڑائی کے دگنے سے زیادہ ہوتی ہے، اور اگر فاؤنڈیشن کی گہرائی 3 میٹر سے زیادہ ہو جائے تو فاؤنڈیشن کو پراپر ڈیپ فاؤنڈیشن کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اگر زمین کی بیرنگ کیپیسٹی 25 کلو نیوٹن پر ملی میٹر اسکوائر سے کم ہو تو پھر ڈیپ فاؤنڈیشن ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ڈیپ فاؤنڈیشن کی 3 قسمیں ہیں، ان میں ایک ہے فائل فاؤنڈیشن، ایک ہے ویل فاؤنڈیشن اور تیسرا ہے کیشن فاؤنڈیشن۔ ان تینوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ڈیپ فاؤنڈیشن کی پہلی قسم ہے فائل فاؤنڈیشن۔ جب زمین کی بیرنگ کیپیسٹی کم ہو تو اسٹرکچر کا لوڈ سطح زمین پر ریلیز کرنے کی بجائے زمین کی گہرائی میں پھیلا دیا جاتا ہے۔
اس مقصد کے لیے زمین کی گہرائی میں اسٹیل، لکڑی یا کنکریٹ کی فائلیں سطح زمین کے نیچے لگائی جاتی ہے تاکہ لوڈ زمین کی گہرائی میں ریلیز کیا جا سکے۔ فائل کی مختلف قسمیں ہیں جو کہ آنے والی ویڈیو میں ان کی قسمیں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ فائل فاؤنڈیشن زیادہ تر پلوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی رائز بلڈنگ یعنی اسکائی اسکریپر بلڈنگ کے لیے بھی فائل فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں سائل لوز ہو تو اس کے لیے جو ہے نا کمپیکشن فائلیں لگائی جاتی ہے تاکہ زمین کی جو ہے کمپیکشن بڑھ جائے۔ کمپیکشن فائلوں کا مقصد صرف زمین کی کمپیکشن زیادہ بڑھانی ہوتی ہے، جبکہ باقی قسم کی جو بھی فائلیں ہیں اس کا مقصد اسٹرکچر کا وزن برداشت کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر استعمال ہونے والے فائلوں میں شیٹ فائل، اینڈ بیئرنگ فائل اور فریکشن فائل ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ڈیپ فاؤنڈیشن کی دوسری قسم ہے ویل فاؤنڈیشن۔ ویل فاؤنڈیشن زیادہ تر پلوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پل کے پیر کے نیچے کنواں نما شکل کی ایک قسم کی فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے جس کو ویل فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف اشکال کی ہو سکتی ہے جو کہ بیس وی، گول اور مستطیل شکل کی ہوتی ہے۔ اس قسم کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے سب سے پہلے کافر ڈیم بنایا جاتا ہے تاکہ پانی کا اخراج ہو سکے، اور اس کے بعد یہ فاؤنڈیشن بنایا جاتا ہے اور اس کے بنانے کے لیے اسکل لیبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ زیادہ تر دریاؤں کے پل بنانے کے لیے اس قسم کی فاؤنڈیشن استعمال کی جاتی ہے۔ ڈیپ فاؤنڈیشن کی تیسری قسم کو کیشن فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر گہرے پانیوں میں جیسے کہ سمندر یا دریاؤں کی پلوں کی فاؤنڈیشن کے لیے زیادہ تر کیشن فاؤنڈیشن استعمال کی جاتی ہے۔ ان میں پہلے سے تیار کردہ کنکریٹ کے اسٹرکچر مطلوبہ گہرائی تک پہنچا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر پیئر اور پل کے دوسرے حصے بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ اسٹرکچر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں جس میں باکس کیشن، اوپن کیشن، نیومیٹک کیشن، مختلف قسم کے کیشن فاؤنڈیشن کی قسمیں ہیں۔ باکس کیشن پیندے سے بند ہوتی ہے جبکہ اوپر سے کلی ہوتی ہے، جبکہ اوپن کیشن نیچے سے اور اوپر سے دونوں سے کلی ہوتی ہے، جبکہ تیسری قسم نیومیٹک کیشن ہے۔ یہ نسبتاً بڑے پلوں میں اس قسم کی کیشن فاؤنڈیشن استعمال ہوتی ہے۔ یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جن میں نچلے حصے کو چیمفر یا ورکنگ چیمفر کہتے ہیں جبکہ اوپر حصہ کھلا ہوتا ہے۔